والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احباب گرامی قدر، اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کو اس کی زندگی میں کئی ایک ایسے مواقع فراہم کیے ہیں جن میں یہ اپنے رب کو راضی کرنے کا ایک ایسا بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ اس کے پچھلے تمام تر گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے نام جنت لکھ دی جاتی ہے۔ عام طور پہ اللہ رب العالمین کی دو صفات ہم نماز کی ہر رکعت میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کا ورد کرتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، اے اللہ تو بڑا رحمان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان اور رحیم ان دونوں کو ملائیے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے اللہ کی رحمت وہ رحمت ہے جس کا سمندر بے قرار ہے، ہمیشہ موجوں میں رہتا ہے، پورے جوش کے ساتھ بہتا ہے، اس میں کبھی بھی کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی، اور وہ جوش، وہ رحمت اللہ رب العالمین کی طرف سے بندے کو دی جانے والی عطا وہ ایسی عطا ہے جو ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، اس میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں آتی، کبھی وہ رکتی نہیں۔ انہی رحمتوں میں اللہ رب العالمین کی ایک رحمت آنے والے چند دنوں میں رمضان کا مہینہ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے متعلق یہ بات قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا۔ یہ مت سمجھنا کہ تم سے پہلے لوگوں پر ان کی فرضیت نہیں ہوئی، یہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا۔ ہاں، ان کے اور تمہارے روزہ رکھنے میں احکام اور مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی مقصد پہلی امتوں کا اور تم پر ان کو فرض کرنے کا ایک ہی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ اور یہ ایک ایسے تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے اعمال مقرر کیے ہیں جو گنتی کے چند دنوں کے اندر اندر تم نے کرنے ہیں۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، ان ایام میں اگر کوئی مسافر ہے یا مریض ہے وہ آنے والے دنوں میں ان کی قضا دے گا، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ مسافر ہے تو اسے صرف روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، مریض ہے تو اسے بھی صرف یہی کہا گیا کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ کسی کو اس بات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں کہ وہ ساری عبادات سے، ساری چیزوں سے پاک ہے، اگر روزہ نہیں رکھا تو اللہ رب العالمین نے زبان دی ہے اس سے رمضان کی راتوں میں، رمضان کے دن میں، اس کی گھڑیوں میں ایک لمحے کی بھی کوتاہی برداشت نہ کیجیے، اس میں ذکر کر لیجیے، قرآن کی تلاوت کر لیجیے، اور بنیادی مقصد اپنا ملحوظ خاطر رکھیے کہ آپ نے اپنے دل کے اندر تقوی لے کر کے آنا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا، التقوی ہاہنا، یہ تقوی اس جگہ پر ہوتا ہے، اس دل کے اندر ہوتا ہے۔ یاد رہے میرا بھائی کہ جب آپ کے دل کا موسم اچھا ہے، جب آپ کے دل کی کیفیت اچھی ہے، تو پھر دنیا چاہے یہ دیکھے کہ سورج آگ برسا رہا ہے یا ٹھنڈ کے تھپیڑے لگ رہے ہیں، جب آپ کے دل کا موسم بھلا ہے تو آپ کو ہر چیز بھلی لگتی ہے، آپ کو ہر چیز اچھی دکھائی دیتی ہے۔ لیکن اگر دل کے اندر خرابی ہے، دل کے اندر موسم کے اندر خرابی آ چکی ہے، تو لاکھوں بہاریں آ جائیں، شہد جیسی میٹھی چیز بھی انسان کی زبان کو کڑوی لگنا شروع ہو جاتی ہے جب بندے کا دل خراب ہوتا ہے۔ تو دل کی کیفیت کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا وان فی الجسد مضغہ، لوگوں دل کے اندر، جسم کے اندر رب نے ایک ایسا لوتھڑا رکھا ہے، اگر یہ سیدھا ہے تو پورا جسم سیدھا ہے، اور اگر اس کے اندر کوئی خرابی واقع ہو گئی ہے تو پورے جسم کے اندر خرابی ہے۔ اور پھر اس میں لطیف نقطہ یہ بھی ہے کہ اس دل کا تعلق جسم کے ساتھ بھی ہے، روح کے ساتھ بھی ہے۔
یہ بیک وقت دونوں کو ڈیل کرتا ہے. اگر یہ اپنی دھڑکنوں کو بند کر دے، اس کا خون بند ہو جائے، اللہ نہ کرے اس کی حرکتیں بند ہو جائیں، تو بندے کا جسم سارا بے جان ہو جاتا ہے. اور اگر یہ اپنی روحانی موت مر جائے تو روح کو ایسی موت آتی ہے جس کے بعد مالک فرماتے ہیں لوگوں کے پاس آنکھیں موجود ہیں لیکن نظر نہیں آتا، کان موجود ہیں سنائی نہیں دیتا، دل موجود ہے سمجھ کچھ نہیں آتا. یہ انسانیت کے درجے سے نیچے گرتے گرتے حیوانوں کے پاس سے گزرتے ہوئے ذلت کے ان گہرے گڑھوں میں جا گرے جو حیوانیت سے بھی بدترین درجے. اس لیے غور اس بات پر کرنا ہے کہ انسان کے دل کے اندر تقویٰ آئے گا تو کیسے آئے گا، انسان کا دل کن حالتوں سے گزرتا ہے، صحابہ کرام کے دل کس طرح کے تھے اور ہمارے دلوں کی کیفیات کیا ہیں. ان میں سب سے پہلا دل جو آج کل ڈھونڈے نہیں ملتا وہ دل ہے جسے اللہ رب العالمین نے القلب السلیم کے نام سے یاد کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری قوم سے ٹکر لے کر یہ بات کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، تم سارے میرے دشمن ہو، ایک میرا رب ہے اور میں اس کا فرما بردار ہوں. الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ، وہ رب کے جس نے مجھے بنایا، میرے ہاتھ پیر سلامت رکھے، مجھے چلنا سکھایا، میرے جسم کے اندر جان عطا کی، مجھے سیدھے رستے پر چلایا، وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے، بیمار ہوتا ہوں وہ شفا دیتا ہے، مرتا ہوں وہ زندہ کر دیتا ہے. میں اس بات کا لالچ رکھتا ہوں کہ میرا رب کل قیامت کے دن جب مجھے اپنے سامنے کھڑا کرے تو اپنی رحمتوں سے مجھے معاف کر دے. اور وہ دن جس دن مالکی یوم الدین کی پکار پر سارے اکٹھے ہو جائیں گے، کسی کو سر اٹھا کر کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی، جس دن کوئی باپ، کوئی بیٹا، کوئی بیوی، کوئی بھائی کسی کے کام نہ آ سکیں گے. یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. الا من اتى الله بقلب سلیم، ہاں جس کا دل مسلمان ہوا، جس کے دل کے اندر سلامتیاں ہوئیں، وہ وہاں پر کامیاب ہوگا. ہم عام طور پہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں لیکن دل کی سلامتی کس کے پاس ہے؟ اس دل کے اندر بیک وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑے آدمی کے لیے محبتیں ہیں اور معاشرے کا جو گرا پڑا آدمی ہے جس کے پاس مال دولت پیسہ روپیہ نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ اور بڑے کے ساتھ اپنے رویے کو دیکھیں. ہماری زبان پر جھوٹ کس وقت آتا ہے، غیبت کیسے آتی ہے، چغلی کس طرح سے آتی ہے. دل کی جو حالت ہوتی ہے وہ زبان پر چہرے پر عیاں ہو ہی جاتی ہے. کہا الا من اتى الله بقلب سلیم، جس دل کے اندر سلامتیاں جمع ہو گئی، جو سلامتی والا، بھلائی والا، خیر والا بن کر کے آئے گا، کل قیامت کے دن اس کے لیے فائدے ہی فائدے. یہ وہ پہلا دل ہے جو آج کل ڈھونڈے نہیں ملتا. ہم اس کے لیے جتنی بھی تگ و دو کریں میرا بھائی وہ کم ہے. کوشش کر کے اللہ سے اپنے لیے یہ دعا کر لیں کہ اللہ ہمیں وہ قلب سلیم عطا کرے جس قلب سلیم کے ملنے کے بعد انسانیت پر معرفت الہی کی وہ راہیں کھلتی ہیں کہ ان تعبد اللہ کأنک ترا، پھر انسان اللہ کی بندگی کرتا ہے گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور اگر یہ کیفیت آپ کی نہیں بنتی ہے تو یہ خیال دل میں ضرور رہنا چاہیے کہ میرا مالک مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے. ہم کسی بھی کیفیت کے اندر ہوں، ہمارا ایک دوسرا دل جو عام طور پہ ڈھونڈے نہیں ملتا ہے وہ ہے القلب الحی، بندے کا زندہ دل. یہ زندہ دلی کسے کہا جاتا ہے؟ عام طور پہ ہمارے ہاں جوانوں کی جوانی کو، مستانی کو، شباب کو، دھڑکنوں کو زندہ دلی کہا جاتا ہے. کسی نے بہت بڑا مارکا مارا ہو، کسی نے کوئی بہت بڑا پہاڑ سر کر لیا ہو تو ہم اسے کہتے ہیں یہ بڑا زندہ دل جوان ہے. حضرات زندہ دل جوان اللہ کی نظر میں وہ ہے جو نصیحت کو قبول کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جو اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیتا ہے، جسے آپ اس کی غلطی بتائیں وہ آگے سے اکڑتا نہیں ہے، اس کے ماتھے پہ بل نہیں آتے ہیں. مالک فرماتے ہیں ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب. اصل حقیقت بات یہ ہے کہ یہ قرآن نصیحت اسی کے لیے بنتا ہے جس کے پاس زندہ دل موجود ہے. او القى السمع وهو شہید، کانوں میں اس کے بات ڈال دو وہ گواہ بن جاتا ہے، بات کو سن لیتا ہے اور پھر اس پر چل کر اپنی پرانی ڈگر کو چھوڑ کے اپنی اصلاح کرتا ہے. آپ مکہ کے معاشرے کو دیکھیے، سارے لوگوں کے دل ٹیڑھے ہیں،
اور یہ وہ دل ہیں جن کو مردہ دل قرار دیا گیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کو ٹوٹلی بند کر دیا گیا ہے، ان کے اندر اتنی استطاعت ہی نہیں کہ یہ دیکھ سکیں، سن سکیں یا سمجھ سکیں۔ لیکن یہ شخص کہ جس نے اپنی اصلاح کی ہے، پھر عمر رضی اللہ عنہ سے لے کر فاروق تک کے سفر کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، اور فارس سے آنے والے سلمان کی حق کی تلاش کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دل کو زندہ کرنے کے لیے انہوں نے کیسی کیسی محنتیں کی۔ بلال رضی اللہ عنہ کا گلیوں میں رگڑے کھانا، اور حبیب ابن زید کا مسیلمہ کے کذاب کے اندر اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا لینا، اس بات کی دلیل بن جاتا ہے کہ دل زندہ ہو تو زندہ دل یہ ہے محمد رسول اللہ کا فرمان آئے تو گردن جھک جائے، اللہ کا فرمان آئے تو بندہ اس سے آگے بات نہ کرے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا خیال بھی دل میں آئے تو کیوں آئے؟ ہمارے رسم و رواج کی بیڑیاں، ہمارے بہن بھائیوں کی محبتیں، والدین کی وہ جھوٹی اطاعت جو دین بنا کر ہم رکھ لیتے ہیں اور اللہ کے خلاف کتنے کام کر جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے حق میں کچھ کھڑے ہو جائیے، اللہ کی کچھ قدر کر لیجئے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، آپ کو کیا ہے کہ آپ اللہ کا وقار اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے ہیں، اللہ کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کی عزت کرنا، اپنے دل کو زندہ رکھنا اور اپنی غلطی کی اصلاح کر لینا، اپنی برائی کو ترک کر دینا۔ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے ایک گناہ چھوڑ دیتا ہے اللہ دنیا میں بدلے عطا کرتا ہے۔ تیسرا دل جو ہمارے ہاں نہیں ملتا ہے وہ ہے القلب المنیب، توبہ کرنے والا دل۔ عام طور پہ زبانی طور پہ ہم توبہ کرتے ہیں، زبانی طور پہ ہماری زبان پر استغفار کی تسبیحات ہوتی ہیں، ہم چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تسبیح کے دانے جب ہم گیڑ رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں تو گرا رہا ہے کچھ، رب کے سامنے اپنے آپ کو بھی گرا، دلی طور پہ گر کہ اپنے رب کے سامنے جب تو نے جانا ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رحمان کو دیکھے بنا ڈر گیا، جس نے رحمان کا ابھی سامنا نہیں کیا ہے وہ اس کو دیکھے بنا ڈر گیا اور اپنے دل کو اس نے توبہ کی طرف مائل کر لیا۔ ادخلوها بسلام، یہ وہ شخص ہے جو پوری سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اور اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں تو ہماری خلوتیں، ہم جو اپنی تنہائیوں کے اندر بیٹھتے ہیں وہاں پر موسیقی ہے یا وہ لچر پن اور فحش ویڈیوز ہیں جن کو عام طور پہ ہم فیشن کا نام لے کر اپنے اندر دیکھتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کون سا کوئی اور دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا شخص جو تنہائی میں بیٹھے اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، کل قیامت کا دن ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں، اسے رب اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا۔ برعکس وہ بندہ جس نے چار بندوں میں بیٹھ کر نیکی کا پرچار کیا، اپنے اوپر نیکی کا لیبل لگوایا، نیکوکار ہونے کا اس نے اعزاز حاصل کیا، لیکن جیسے ہی وہ الگ ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی قرار دی گئی حرام چیزوں کو وہ اپنے اوپر حلال کر لیتا ہے۔ انتہتوہا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کے دن بڑے بڑے پہاڑ لے کر کے آئے گا، اللہ سب کو تباہ و برباد کر کے ہوا میں اڑا دیں گے۔ وجہ اس کی یہ بنے گی کہ یہ چار بندوں میں بیٹھ کر اپنی نیکی کا پرچار کر کے سینہ تان کے چلتا تھا کہ مجھ سے بڑھ کر نیک کوئی نہیں۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنی پاکیزگی بیان نہ کرو، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ ڈرنے والا ہے، کس دل کے اندر زیادہ تقوی ہے، کون دل سے آ کر توبہ کرتا ہے۔ اور توبہ یہ نہیں ہوتی کہ انسان کہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور بعد میں پھر وہی گناہ کر لے، اور توبہ یہ بھی نہیں ہوتی کہ انسان گناہ کرتے وقت یہ کہے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ بعد میں معاف کر دے گا۔ یہ تو ویسی بات ہے جو یوسف کے بھائیوں نے کہی کہ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم فتکونوا من بعدہ قوما صالحین، یوسف کو قتل کرو یا دور کسی ویران آبادی میں چھوڑ آؤ جہاں پر کوئی ہو نہ ہو اور بعد میں اپنے باپ کے سامنے آ کر نیک بن جائے۔ توبہ اصل میں یہ ہے کہ آپ کی توبہ آپ کو پلٹنے پر مجبور کر دے۔ والمہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، جس کی ہجرت یہ ہے، مہاجر اسے کہتے ہیں جو اللہ کے منع کردہ کاموں کو چھوڑ کر بھاگ کے اللہ کی طرف آ جائے۔ اور پھر پانچواں دل
جس کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورے معاشرے کے اندر عام ہے، وہ ہے القلب المریض فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ عورتوں کو خاص طور پہ نصیحت فرماتے ہیں کہ لا تخضعن بالقول، تم اپنی زبان کے اندر نرمی پیدا نہ کرنا، اے عورتوں کی جماعت تم اپنی زبان کے اندر نرمی نہ لے کر کے آنا، کیونکہ اگر تم نرمی کے انداز میں کسی مرد سے بات کرو گی فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو جس دل کے اندر حرص ہوگی، ہوس ہوگی، جو بھیڑیا ہوگا وہ تمہارے جسم کا بھوکا بن جائے گا۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، یہ ایسا مریض دل ہے کہ ہر جوان اس بیماری کے اندر گوٹے گوٹے ڈوبا ہوا ہے، اسے اس بات کا خیال ہی نہیں ہے کہ میں لوگوں کی ماؤں بہنوں کی عزتوں کو تار تار کرنے والے رستے پر چل چکا ہوں، کہ میرے گھر کے اندر اپنی بھی عزتیں موجود ہیں، اپنے لیے وہ برداشت نہیں کرتا ہے، کبھی ویلنٹائن ڈے کے نام پر، کبھی محبت کے نام پر، کبھی شہید محبت کے نام پر ان کی جو شہادتیں نظر آتی ہیں، اللہ کی قسم یہ ساری حرام ہوتے ہیں۔ کسی اور کے نام پر اپنی جان کی بازی ہار دینا، کسی اور کے نام پہ نبضیں کاٹ لینا، اپنی خودکشی کر لینا، اللہ رب العالمین نے معاشرے کی اس بے راہ روی کی روک تھام آج سے 1400 سال پہلے کی تھی۔ ہم آج ہوتے ہیں کہ ہمارے دل جو ہیں وہ بیمار ہو چکے، ہمارے دلوں کے اندر بیماریاں آ چکی۔ حضرات اس بات کو ذہن میں رکھیے، جب مرد کی نظر جھکی ہوئی ہوگی تب اس طرح کی بیماریاں نہیں ہوں گی۔ چھٹا دل جو عام طور پہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر میجورٹی کے اندر ذکر کرتے ہیں وہ ہے اندھا دل۔ یہ اندھا دل کیسا دل ہے؟ کہا القلب الاعمى فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ رمضان کا یہ جو مہینہ آ رہا ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں بنیادی طور پہ دل کے تقوی کی بات کی ہے۔ ایام معدودات، گنتی کے 29 یا 30 دنوں کے اندر آپ کے دل کے اندر تقوی موجود ہونا چاہیے، وگرنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہلاک ہو جائے وہ بندہ، ذلیل اور رسوا ہو جائے وہ بندہ کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آیا وہ محنت کر کے اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا۔ میرا بھائی یہ بات ذہن میں رکھنا، رمضان سب کی زندگی میں آتا ہے، لیکن خوش نصیب وہ ہوتا ہے جو رمضان کی آخری رات اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے کامیاب کروا چکا ہو۔ اصل حقیقی کامیاب یہ ہے، وگرنہ رمضان کے دن عام دنوں کی طرح ہی ہیں۔ انما العید لمن عاد، عید کی جو تیاریاں ابھی سے شروع ہو چکی ہیں، حقیقی عید میرا بھائی وہ کرے گا جو پلٹ کے رب کے در پہ آ جائے گا، جو آ کر توبہ کر لے گا، جو اپنے دل کی آنکھوں کو کھول لے گا۔ مالک فرماتے ہیں تو کہتا ہے کہ اسے آنکھوں سے نظر نہیں آتا، ہم تجھے خبر دیتے ہیں کہ اسے چاند میں لکھا یا اللہ یا محمد، اور بڑی بڑی جگہوں کے اوپر اسے بڑے بڑے معجزات نظر آتے ہیں، لیکن بہترین سیاہی کے ساتھ لکھا ہوا قرآن اس کو نظر نہیں آتا جب اسے اقیم الصلاۃ کے الفاظ نظر آئیں کہ نماز کو قائم کرنے کے لیے ذرا آگے بڑھ، ذرا زکوٰۃ کو ادا کر، روزہ رکھ، تقوی کی لائن میں آ، غیبت نہ کر، دھوکہ نہ دے، چغلیاں نہ کر، تب اس کو وہ سیاہیاں نظر نہیں آتی، وہ الفاظ اس کو نظر نہیں آتے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، اب یہ نہ کہنا کہ اس کی نظر ویک ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ آنکھوں کا اندھا پن نہیں، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اصل میں جو سینوں کے اندر دل پڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر زنگ اتنا لگ چکا کہ دلوں کا اندھا پن، یہ دل اندھے ہو چکے۔ اور پھر اگلی چیز القلب المتکبر، ایسا دل جس دل کے اندر تکبر بھرا ہوا ہے، یہ ایسا تکبر ہے، بسا اوقات ہمارا تکبر یہ تکبر بھی ہوتا ہے کہ ہم تکبر نہیں کرتے، اور ہمارا تکبر بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بڑے عبادت گزار ہیں۔ انسان کی عاجزی یہ ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اپنے ایک دوست کے ساتھ ایک جگہ پر گئے، اور عام طور پہ جیسے لوگ وہاں پر کھڑے پانی پی رہے تھے، انہوں نے بھی وہاں پر کھڑے کھڑے پانی پیا۔ واپسی پر عبداللہ بن مبارک کہنے لگے یار یہ مزے کی زندگی ہے جہاں نہ ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں نہ کوئی ہمیں جانتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وقت کا امام عبداللہ بن مبارک یہاں سے ہو کر چلا گیا، اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگا کہ ہوا کیا ہے۔ اصل زندگی تو یہ ہے، لیکن ہمارے ہاں تکبر عبادت کے اندر بھی ہے، تکبر اس بات میں بھی ہے کہ تکبر ہم نہیں کرتے، اور جو دوسرے تکبر والے ہیں ان کی تو شان ہی کچھ اور ہے۔ اور تکبر کی ایک علامت آپ کو بتاتا چلوں، عام طور پہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر آؤ تو پھر اپنی شلوار ٹکنے سے اوپر کرو،
باہر چلے جاؤ تو پھر پینٹ جہاں جاتی ہے چلی جائے، شلوار جہاں چاہتی ہے چلی جائے، اس بات کی کوئی فکر نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تخصیص کہیں پر بھی نہیں کی، نماز کی تخصیص آپ نے کہیں پر بھی نہیں کی۔ مرد کی نشانی یہ رکھی ہے کہ اس کا ٹخنا کم از کم اس کا ٹخنا ننگا ہونا چاہیے۔ اور پھر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ آپ کی شلوار، آپ کی چادر آپ کی آدھی پنڈلی تک ہونی چاہیے۔ ہم نے یہ حکم نہیں مانا۔ آپ آج سے 2-3 سال پہلے کے فیشن کو دیکھیں، جوانوں کی پینٹیں قدموں میں گھسڑتی ہوئی چلتی ہیں، اور پہنی بھی انہوں نے اتنی نیچے ہوتی ہیں کہ گویا ابھی اتری کے اتری۔ لیکن آج کل کا فیشن کیا ہے، وہ بالکل ہی اوپر اٹھتی چلی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ وہ آدھی پنڈلی تک آئی ہیں۔ اچھی بات ہے کہ وہ آدھی پنڈلی تک آئی ہیں، لیکن المیہ یہ ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ غیروں کے کہنے پہ تو اٹھا لی، لیکن اپنوں کے کہنے پہ کوئی وفا کا انداز نظر نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا وہ ہم نے نہیں لیا، لیکن جیسے ہی معاشرے کے اندر فیشن کے نام پہ ایک چیز لانچ کی گئی، ہم نے فوراً سے اس کو قبول کر کے اسے ترویج دی، اور یہ بھی کہا کہ اب ہم نے شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر کر لیا، دین بھی پورا ہے، فیشن بھی پورا ہے۔ بڑے کمال کے انسان فیشن کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں سنتوں کا مقام ہے، انسان کے اعمال کا مقام ہے۔ آخری دل جس کا اللہ رب العالمین قرآن میں ذکر کرتے ہیں، جو ڈھونڈے نہیں ملتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ دل ہے جو تقوی والا دل ہے۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب، جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے، یہ دل کے تقوی کی نشانی ہے۔ اللہ کی نشانیاں یہ مسجدیں، یہ صفیں، یہ قرآن، یہ مدارس، علماء، یہ سارے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اللہ کی نشانیاں دیکھنا چاہیں تو بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، مقام ابراہیم ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن ایک نشانی جس کا ہم احترام نہیں کرتے وہ یہ والی نشانی، یہ بھی اللہ رب العالمین کی عطا کردہ ہے۔ اس نشانی کو لیجئے جس کے متعلق اللہ کے رسول کا فرمان ہے وَفِّرُ اللِّحَا، اپنی داڑھی کو معاف کر دیجئے، اس کو بڑھائیے۔ آفُ اللِّحَا، صحیح بخاری کے اندر 7 حکم ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوتا ہے، داڑھی کے ڈیزائن بن رہے ہیں یا کلی طور پہ اتروا کے لوگ یہ کہتے ہیں جی داڑھی کون سا فرض ہے، داڑھی تو سنت ہے۔ مان لیا بھائی کہ سنت ہے، یہ کس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کٹوائی ہو؟ بات صرف اصل میں یہ ہے، صحابہ کرام کے سامنے جب کوئی عمل پیش کیا گیا، کیا انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا ہے اللہ کے رسول یہ سنت ہے یا نفل ہے، یہ واجب ہے یا مندوب ہے، یہ مکروہ ہے یا حرام ہے، اے اللہ کے رسول یہ کیسا عمل ہے؟ ان کو تو جب خبر ملی کہ اللہ کے رسول کا یہ عمل رہا ہے، وہ تو فوراً عمل کر گئے۔ انہوں نے تو اللہ رب العالمین کے احکامات کا احترام کر کے دلوں کے تقوی کو واضح کر دیا۔ تو جناب ذرا ہمیں اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، ہم اللہ کی نشانیوں کی کتنی تعظیم کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز آ جائے جس پر اللہ کا نام قدرتی طور پہ لکھا ہو، ہم اسے چوم کر ختم کر دیتے ہیں، لیکن جو چیز محمد الرسول اللہ سے صحیح سند کے ساتھ ہمارے پاس آ رہی ہے، ہم نے اس کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس بات کو بڑے واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، مومنوں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کے در پہ آ کے ایک مرتبہ توبہ کرو، سچی توبہ کر دو قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے جب انسان کو کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے اپنے دل کی حالت کو درست کیجئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ تقویٰ 3 چیزیں ہوتی ہیں، یشکر ولا یکفر، ہمیشہ اللہ کا شکر زبان پہ ہو، نہ شکری نہ ہو، یعطا ولا یعصا، اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہو، کبھی نافرمانی کا خیال دل میں نہ آئے، یذکر ولا ینسا، اللہ کو یاد رکھا جائے، اللہ کو بھلایا نہ جائے۔ تقویٰ یہ بھی ہے کہ آپ گناہوں سے بچیں۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کا یہ مہینہ دیا ہی اس لیے ہے کہ آپ تقویٰ اختیار کریں، اور تقویٰ کی ایک علامت اللہ رب العالمین نے آسان یہ بھی کر دی کہ ہم نے سارے شیاطین کو سائڈ پہ کر دیا ہے۔ جو آپ کے اور نیکیوں کے درمیان رکاوٹ بنے ہوئے تھے، وہ رکاوٹیں اب دور کر دی گئی ہیں۔ اب آپ آگے بڑھ کے یا باغی الخیر اقبل، جو خیر کا طلبگار ہے وہ آگے بڑھے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور جو شر والا ہے اسے چاہیے کہ رک جائے، ذرا پلٹ کر آئے، رب کے سامنے کھڑا ہو، کوئی توبہ کرے، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اور یہ پورا رمضان میرا بھائی رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، جہنم سے آزادی بھی ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ شیاطین کو بند کرنے کی حکمت اللہ نے یہ بھی دے دی کہ تاکہ پتہ لگ سکے ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر کتنے گناہ کرتے ہیں اور کتنی نیکیاں چھوڑتے ہیں، اور اپنی مرضی سے کتنی نیکیاں کرتے ہیں اور کتنے گناہ چھوڑتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کی حالت کو سیدھا کرے۔ وما توفیق الا باللہ۔